الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث مقدمے مسئلہ ضد میں ہے، اور مسئلہ ضد میں ہم نے یہ کہا کہ ضد دو طرح کے ہیں، ضد عام اور ضد خاص۔ ضد عام جو ہے وہ ترک کو کہتے ہیں، ضد خاص جو ہے وہ امر وجودی ہوتا ہے، جو کہ مثلا ازالہ کے لیے فعل صلاۃ ہے، نماز۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ضد خاص ہے۔ ضد عام کی بحث ہم نے پہلے کی، اور ہم نے کہا کہ وہ سمجھنا ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ یہ ضد خاص کی بحث مترتب ہے ضد عام کی بحث پر۔ اور ضد خاص میں آ کے ہم نے کہا کہ یہاں پر دو قسم کے وہ ہیں مسلک ہیں جس کے ذریعے حرمت ضد خاص کو ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر امر بشیء ہو تو نہی عن ضد الخاص کو ثابت کیا جا سکتا ہے اس دو مسلک کے ذریعے۔ ایک مسلک تلازم تھا جو کہ ہم نے پڑھ لیا، دوسرا مسلک مقدمیت ہے۔ مسلک تلازم میں ہم نے ثابت کیا کہ مسلک جو ہے وہ نہی عن ضد الخاص ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلک مقدمیت کیا ہے؟ مسلک مقدمیت یہ ہے کہ ترک نماز مقدمہ ہے فعل ازالہ کے لیے۔ جب ترک نماز مقدمہ ہے فعل ازالہ کے لیے تو مقدمہ واجب ہوتا ہے۔ مقدمہ واجب جب واجب ہوا، یعنی ترک نماز واجب ہوا، تو نماز پڑھنا جو اس کا ضد عام ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھنا حرام ہو گیا تو ہمارا جو مدعا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ نماز جو ہے، کیونکہ فعل نماز ضد خاص ہے ازالہ کے لیے، وہ منہی عنہ ہے، اور جو آپ کا وہ ہے امر بشیء، امر بازالہ، مقتضی نہی عن ضد الخاص یعنی فعل نماز ہے۔ یہ مسلک کیا ہے؟ مسلک مقدمیت ہے۔ اب اس مسلک مقدمیت میں پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ جو ترک نماز ہے وہ مقدمہ ہے فعل ازالہ کے لیے۔ ازالہ کے لیے ترک نماز مقدمہ ہے، یہ پہلا ہو گیا۔ اور مقدمہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک۔ دوسرا مقدمہ یہ ہو گیا۔ تیسرا مقدمہ یہ ہوا کہ جب ترک نماز واجب ہے تو اس کا ضد عام فعل نماز حرام ہوگا، ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بشیء مقتضی نہی عن ضد عام ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو تین مقدمات ہیں، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے ترک صلاۃ، مقدمہ ہے فعل ازالہ کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقدمہ واجب جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ضد عام جو ہے وہ منہی عنہ ہے، اس لیے جب ترک واجب ہو گیا تو فعل جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ ترک اور فعل ضد عام ہو گیا، ازالہ اور نماز ضد خاص ہو گیا۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آپ تین مقدمات میں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ مشترک ہے دونوں میں۔ وہ کیا ہے؟ تیسرا مقدمہ مشترک ہے مسلک تلازم میں بھی اور مسلک مقدمیت میں بھی۔ وہاں بھی مسلک تلازم میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یہاں ہم پہلا مقدمہ کہہ رہے ہیں کہ مسلک مقدمیت میں ترک نماز مقدمہ ہے ازالہ کے لیے، وہاں مقدمے کی جگہ کہتے تھے ترک نماز ملازم ہے ازالہ کے ساتھ۔ اگر آپ نے ازالہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز ترک کرنا ہے۔ وہاں ملازمہ کہتے تھے، یہاں پہ ہم مقدمہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مقدمہ یہاں ہم نے کہا مقدمہ واجب ہے، وہاں ہم کہتے تھے اگر دو متلازم ہیں تو ان کا حکم ایک ہی ہوگا،
اگر مثلا ترک نماز واجب ہے اور اس کا ملازم ازالہ ہے تو وہ دونوں کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ مسلک تلازم میں ہم کہتے تھے کہ جو دو متلازم ہیں ان کے حکم بھی ایک ہی ہوگا۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ واجب واجب ہے۔ تیسرا مقدمہ وہاں بھی یہی تھا کہ یہ ترک جو ہے ضد عام ہے، یہاں بھی کہہ رہے ہیں ترک جو ہے نماز کا ضد عام ہے۔ ضد عام جو ہے وہ مقتضی امر شیء مقتضی نہی عن ضدہ العام ہے۔ ٹھیک، ہم نے جو اس ضد عام کو پہلے رکھ دیا ہے، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ مقدمہ صحیح نہیں۔ مقدمہ ثالث جس میں دونوں مشترک ہیں، یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس مقدمے کے صحیح نہ ہونے کا مطلب آیا یہ ہے کہ یہ مسئلہ خراب ہو گیا، اور مقدمیت کے ذریعے ہم مسئلہ کے مقدمیت کے ذریعے ہم ثابت نہیں کر سکتے، یا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی مقدمہ ثالث کے خراب ہونے سے ہمارا مسلک جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مقدمہ ثالث اور مقدمہ ثانی کے خراب ہونے سے یہ مسلک خراب نہیں ہوتا ہے، یہ مسلک پھر بھی اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ مقدمہ ثانی کیا تھا؟ مقدمہ ثانی یہ تھا کہ مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے، اور ہم اگر کہ ہم تو بحث کر کے آئے مقدمہ واجب واجب نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو تو یہ ساتھ ختم ہو گیا، آپ کا مسلک سارا یہیں پہ ختم ہو گیا مقدمہ ثانی پر۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مقدمہ واجب واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے۔ اصل یہ مسئلہ ہے۔ اگر اس نماز کا بطلان ثابت ہو جائے، اس نماز کا منہی عن ہونا ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، مقدمہ واجب ہو یا مقدمہ واجب نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں فرض کر لیں مقدمہ واجب نہیں ہے، پھر بھی یہ مقدمہ ثانیہ چلے گا آگے۔ ٹھیک، خوب وہ کیسے آگے چلے گا؟ ہم کہتے ہیں یہ مقدمہ تو ہے نا، ترک صلاۃ مقدمہ ازالہ تو ہے۔ ٹھیک، آپ اس کے بعد اگلا کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مقدمہ ہے لیکن مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے، اس سے آگے چل رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ مقدمہ واجب واجب نہیں ہے، مان لیا آپ کی بات۔ اگر ترک صلاۃ واجب نہیں ہے، اس محبوبیت ہے یا نہیں ہے؟ مان لیا واجب نہیں، ترک صلاۃ محبوب مولا ہے یا نہیں ہے؟ محبوبیت بے مرتبہ وجوب نہیں پہنچا۔ وہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا آپ سے ترک صلاۃ؟ جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ازالہ کرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ترک صلاۃ چاہیے مولا۔ ٹھیک، جب ترک صلاۃ محبوب ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ جو ہے صلاۃ بھی محبوب ہو جائے، ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم نے تو یوں کہا تھا نا، کیونکہ یہ واجب مقدمہ واجب واجب ہے، واجب جو ہے حرمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا جی مقدمہ واجب واجب نہیں ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں مقدمہ واجب واجب نہیں ہے۔ جب مقدمہ واجب واجب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں لیکن یہ جو مقدمہ ہے یہ محبوبیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ترک صلاۃ محبوبیت رکھتا ہے؟ جی محبوبیت رکھتا ہے۔ جب وہ ترک صلاۃ محبوبیت رکھتا ہے تو پھر فعل صلاۃ محبوبیت نہیں رکھتا۔ جو چیز محبوبیت نہیں رکھتی ہے اس پہ امر بھی نہیں آ سکتا۔ بس اس ازالہ کیا جو ضد خاص ہے نماز، وہ محبوب نہیں ہے، اس پہ امر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس پہ امر آ جائے تو پھر امر آئے گا کہ اس کو محبوب بنا دے گا، اور محبوبیت متناقضین، وہ نماز اور ترک نماز دونوں محبوب ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، اب جب امر نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی ہمیں ایک چیز کی عبادت ہونے کے لیے تصحیح عبادت چاہیے نا، یہ نماز جو پڑھ رہا ہے نماز صحیح ہے، اس کی عبادیت کے لیے ہمیں یا تو اس پہ امر چاہیے مامورن پہ ہو، یا اس میں ملاک چاہیے۔ اگر آپ کہیں اس میں امر اگر نہیں ہے، اس میں شاید ملاک ہو، اس ملاک ہونے کی بنیاد پر
امر کیوں نہیں ہے؟ کہ محبوبیت نہیں تو امر نہیں ہے. اس ملاک کی بنیاد پر یہ عبادت ہو. تصحیح عبادت از راہ ملاک، اگر ہم از راہ معمول بہ نہ کر سکیں. اس کا جواب بھی دے چکے تھے. اس کا جواب کیا تھا؟ جب امر نہیں ہے تو آپ نے ملاک کہاں سے کشف کیا؟ ہمارے لیے ملاک کا جو کاشف ہے وہ امر ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ امر ہی نہیں ہے، آپ نے مان لیا کہ امر نہیں ہے، ٹھیک، تو یہی کاشف ہے کہ پھر ملاک بھی نہیں ہے. ٹھیک. ہاں، بس یہ جو مقدمہ ثانی ہے، مقدمہ ثانی کیا تھا؟ کہ مقدمہ واجب ہوتا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مقدمہ واجب نہ ہو پھر بھی مسلک مقدمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے. ٹھیک. یہی بات آ جائے گی نہی عن ضد العام میں، ٹھیک، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امر بشیء مقتضی نہی از ضد عام ہے، اس لیے جب فعل واجب ہو گیا، جب ترک واجب ہو گیا، ترک نماز واجب ہے، جب ترک نماز واجب ہو گیا، ترک نماز واجب تک ہم کہاں سے پہنچے تھے؟ ہم یہاں سے پہنچے تھے کہ یہ مقدمہ ہے، مقدمہ واجب ہوتا ہے، بس ترک واجب ہے. جب ترک واجب ہے تو فعل حرام ہے، کیونکہ اس کا ضد عام ہے. ترک کا ضد عام فعل ہوگا، فعل کا نقیض ترک ہوگا. ٹھیک. یہاں ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ہم اس کے حرام ہونے کا وہ نہ لے، ہم کہیں کہ ترک نماز واجب ہے، اس کا مقتضی یہ نہیں ہے کہ فعل صلاۃ کیا ہے؟ حرام ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ مقدمہ تمام نہیں ہے، ہم کہتے چلے حرام نہیں ہے، ٹھیک نا، لیکن یہ ترک صلاۃ جو ہے اس میں محبوبیت تو ہے نا. وہی والی بات یہاں بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس ترک صلاۃ محبوب ہے، اس کے ساتھ واجب کو ہم نے نیچے آ گئے، اس کی محبوبیت کے ساتھ فعل صلاۃ بھی محبوب ہو، یہ دونوں ممکن ہے؟ دونوں ممکن نہیں ہے. وہی سارا لیا ہے، نہ امر ہے نہ ملاک ہے، ٹھیک ہے نا. امر نہیں ہے اس لیے کہ اگر امر ہو جائے گا تو دو، ترک بھی محبوب ہو گیا اور فعل بھی محبوب ہو گیا. دو متناقضین جو ہیں وہ محبوبیت رکھتے ہوئے تو ممکن نہیں. بغیر امر کے ہمارے پاس کاشف ملاک نہیں. بس ان دو مقدموں کو اگر آپ تمام نہ بھی جانیں پھر بھی مسلک مقدمیت اپنی جگہ پر باقی ہے، برقرار ہے نا. یعنی مسلک مقدمیت والوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان تین مقدمات کو اگر حل کریں گے تو پھر ہمارا نتیجہ یہ آئے گا علی مسلک المقدمیہ نہی امر بشیء مقتضی نہی عن ضد خاص ہے، بلکہ وہ سیدھا صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے. ترک صلاۃ مقدمہ یہ ازالہ ہے، وجود ازالہ متوقف ہے ترک صلاۃ پر، کیونکہ یہ مقدمیت رکھتا ہے، اور یہ مقدمیت کی بنا پر کیا ہو جائے گا؟ یہ منہی عنہ ہو جائے گا. خود صلاۃ منہی عنہ ہو جائے گا. اور وہ کیسے منہی عنہ ہو جائے گا؟ اب بغیر ان دو مقدمات کے. اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں. ایک مقتضی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا شرائط ہے، تیسرا عدم مانع ہے. مقتضی، شرائط اور عدم مانع میں ترتب ہے. یعنی پہلے مقتضی ہونا چاہیے، پھر شرائط آنی چاہیے، پھر عدم مانع آنا چاہیے. ٹھیک. مثال اس کی کیا ہے؟ مثال اس کی ہے کہ لکڑی کو آپ نے جلانا ہے. لکڑی کو جلانے کے لیے آپ کو لکڑی چاہیے، مقتضی ہے نا، اور آتش چاہیے، ماچس چاہیے آپ کو، یہ مقتضی ہے. ٹھیک ہے. شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ ہے کہ یہ جو لکڑی، اور لکڑی جو ہے وہ آگ کے اوپر ہو. آگ چاہیے، لکڑی چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر لکڑی بھی ہو اور آگ بھی ہو، دونوں ایک دوسرے کے اوپر نہ ہو، جلے گا نہیں، جلے گا. مقتضی ہو گیا لکڑی ہونا اور ماچس ہونا.
شرائط ہو گیا کہ یہ لکڑی جو ہے وہ آگ کے اوپر ہو، ٹھیک ہے۔ مانع کیا ہے؟ اس کا گیلا ہونا، اگر لکڑی گیلی ہے تو نہیں جلے گی، ٹھیک۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر جا کے لکڑی جلے گی، ٹھیک۔ اور ان تینوں چیزوں میں جو ہمیں ضرورت ہے وہ ترتب ہے، ان میں ترتب ہے۔ کس میں ترتب ہے؟ مقتضی، شرائط، عدم مانع میں۔ یعنی اگر آپ کے پاس مقتضی نہیں ہے، ٹھیک، تو آپ شرائط کی بات نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس لکڑی نہیں ہے، آپ کے پاس آگ نہیں ہے، لکڑی ہے ماچس نہیں ہے، مثلا ماچس مقتضی میں سے، آگ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے جی اس میں شرائط پوری نہیں ہے، یہ جو ہے نا لکڑی آگ کے اوپر نہیں ہے، بھائی لکڑی ہی نہیں ہے۔ جب لکڑی ہی نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکڑی آگ کے اوپر نہیں ہے۔ جب لکڑی ہی نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ معنی یہاں ہے۔ معنی کیا ہے؟ لکڑی کا گیلا ہونا، بھائی لکڑی ہی نہیں ہے۔ آپ تیسرے سٹیپ پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ پہلے سٹیپ پہ ہوگا مقتضی ہو، لکڑی ہو، آگ ہو، ہے نا۔ پھر شرائط، اس کے بعد شرائط کی بات آئے گی۔ جب یہ دونوں ہیں تو پھر کہیں گے اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہے یا نہیں ہے، پھر جلے گا۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ کو مقتضی فراہم کرنا پڑے، دوسرے مرحلے میں آپ کو شرائط فراہم کرنے پڑے، تیسرے مرحلے میں آپ کو عدم مانع کو ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے لکڑی بھی تھی میرے پاس، ماچس بھی میرے پاس تھا، لکڑی بھی آگ کے اوپر بھی تھی، شرائط بھی سارے پورے تھے، پھر بھی نہیں جل رہا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ لکڑی گیلی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں لکڑی گیلی ہے، ہاں لکڑی گیلی ہونا مانے ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے آگ نہیں جلے، ٹھیک۔ خوب معنی نفی میں آ جائے، ہمارے کیا تھا؟ نماز، نماز کے لیے مقتضی کیا ہے؟ نماز نہیں ہے ہمارا، ازالہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ازالہ کے لیے مقتضی کیا ہے؟ آپ کے پاس ارادہ ہو، آپ کے پاس پانی ہو، یہ مقتضی ہے نا ازالہ کرنے کے لیے۔ آپ ازالہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، ٹھیک۔ شرائط کیا ہیں؟ وہ پانی وہاں پہ آئے، فلان کرے، اس میں کوئی اور جو بھی مشکلات آپ اس شرائط کو وہ کریں، پانی جاری ہو یا فلان ہو یا اس کا اتنا مقدار ہو، جو بھی تطہیر کے لیے پانی کی شرائط ہیں، پر ہو، ٹھیک ہے نا، یا جاری ہو یا اتنا ہو کہ آپ اس کو 3 دفعہ کر سکے، فلان جو بھی آپ شرائط کو، شرائط تطہیر میں سے کچھ بھی ڈال دیں، ٹھیک۔ اب معنی کیا ہے؟ نماز ضد خاص، ضد خاص نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ خوب اب اگر آپ کو تطہیر حاصل کرنا ہے تو تطہیر کا حصول کیا ہے؟ مبتنی ہے ان 3 چیزوں پہ، مقتضی ہو، شرائط ہو، مانع نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ خوب مانع نہ ہونا جزء علت میں چلا گیا، یہ مقتضی، شرائط، مانع ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ علت ہے نا۔ جزء علت میں سے ایک چیز کیا ہے؟ عدم مانع۔ پس عدم مانع کیا ہے؟ مقدمہ ہے، ہمیں مقدمیت ثابت کرنی تھی نا، ٹھیک۔ کس کی مقدمیت ثابت کرنی ہے ہم نے؟ نماز، ترک نماز مقدمہ ہے فعل ازالہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ خوب یہ ہم نے کہا اس مقدمیت کو آپ ثابت کریں گے، مقدمہ کیسے ہے؟ بات یہاں آ گئی نا۔ اگر مقدمہ ہو تو پھر کافی ہو جائے گا، اگر ترک نماز مقدمہ ہے فعل ازالہ کے لیے تو نماز خود بخود کیا ہو جائے گا؟ مبغوض ہو جائے گا، وہ نماز صحیح نہیں رہے گا۔ مبغوض ہونا ثابت نہ بھی کر سکیں آپ، نماز صحیح نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ بطلان نماز کے لیے مقدمیت ہونا کافی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ فعل صلاۃ مانع ہے اور ترک صلاۃ مقدمہ ہے نا؟ اس لیے کہ یہ جو ہے آپ کے ازالہ کے لیے مقتضی،
شرائط اور مانع میں فعل صلات ہے. بس یہ کیونکہ جزء علت ہے اس لیے یہ اس کا ترک مقدمہ ہے. صلات مانع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ترک صلات جزء علت تامہ ہو گیا. واضح ہے؟ ٹھیک. خواب اس بنیاد پر آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلک مقدمیت میں ہمارے پاس انہوں نے 3 مقدمے کے ساتھ اس مسلک کو پیش کیا. ایک مقدمہ یہ ہے کہ مقدمہ واجب ترک نماز مقدمہ ہے فعل ازالہ کے لیے. دوسرا مقدمہ واجب ہے، یعنی ترک نماز واجب ہے، ٹھیک، کس کے لیے؟ ازالہ کرنے کے لیے. ٹھیک. تیسرا مقدمہ کیا ہے؟ جب ترک نماز واجب ہے تو اس کا ضد عام حرام ہے. ثابت کیا ہوا؟ نماز کے لیے ازالہ کے لیے اس کا ضد عام، ضد خاص صلات حرام ہے. یہ کیا ہو گیا؟ مسلک مقدمیت. ٹھیک. بخلاف مسلک تلازم. ٹھیک. مسلک تلازم میں 3 مقدمے کیا تھے؟ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ یہ دونوں متلازم ہیں، ازالہ اور ترک صلات متلازم ہیں. متلازم کی جگہ ہم نے یہاں پہ مقدمیت رکھا. مقدمہ واجب ہے. دوسرا مقدمہ مسلک مقدمیت پر. مسلک تلازم میں ہم کیا کہتے تھے؟ اگر 2 متلازمین ہوں گے تو ان کا حکم بھی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. خوب وہاں ہم نے کہا تھا یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حکم ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ایک واجب ہوگا، دوسرے کا حکم اباحہ ہوگا، کوئی مشکل نہیں. یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ واجب نہ ہو پھر بھی مسلک تمام رہے گا، اس لیے کہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن محبوبیت تو ہے. اگر ترک نماز واجب نہ ہو، محبوب تو ہے. محبوبیت کے ساتھ فعل صلات کی صحت جمع نہیں ہوتی ہے. ہمارا مقصود اتنا ثابت کرنا ہے کہ نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. یہاں آ کے کوئی یہ کہہ سکتا کہ بھائی ہمارا مسئلہ نماز کی صحت و عدم صحت ہے ہی نہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ امر بشیء مقتضی نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک نا. یہاں آپ نے کیا ثابت کیا؟ امر نہیں ہے. امر نہ ہونے کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک نا. خوب ہماری بات پھر بھی ثابت نہیں ہوئی. ہماری بات کیا ہے؟ نماز منہی عن ہے، یہ آپ ثابت کر کے دیں. مثلا اگر آپ توحید پرست ہیں، کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے جناب علی آپ ثابت کرو خدا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ اپنی جگہ، لیکن تم دعویٰ کر کے آئے ہو کہ خدا نہیں ہے، تو تم ثابت کرو کہ خدا نہیں ہے. ہم کیوں ثابت کریں کہ خدا ہے؟ یہاں پر یہ نماز محبوب نہیں ہے، یہ نماز اس نماز پہ امر نہیں ہے. چلو مان لیا امر نہیں ہے نا، لیکن یہ بھی تو ثابت نہیں ہے نا کہ نہیں ہے. اس کو اگر آپ شفٹ کریں کہ وہ کہیں جی نہیں، بحث میں اگرچہ عام بشے مقتضی از نہیں عن ضد ہے یا نہیں ہے، لیکن نہیں ہونے اور نہ ہونے کا حاصل کیا ہوگا؟ یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ نماز صحیح نہیں ہے ولو مقدمہ واجب نہ ہو. ٹھیک. مقدمہ ثالث میں کیا تھا؟ ضد عام. اب تو پڑھ چکے نا، خلاصہ کے لیے ہم رکھیں وہ ضد عام والا تھا. ضد عام ہم پہلے حل کر کے آئیں کہ ضد عام جو ہے ہی نہیں. عام ویسے مقتضی نہیں عن ضد عام ہے ہی نہیں. وہ اس کو ہم وہاں پہ پہلے حل کر کے آئیں، کیونکہ پہلے حل کر کے آئیں ہمیں یہاں پہ یہ مقدمہ دونوں جگہ آیا تھا، دونوں جگہ اس مقدمے کو ہم آسانی سے وہ کر سکتے. یہ آگے دوبارہ جس طرح ہم نے مقدمہ واجب کو ہی پڑھ کے آئے ہیں، اور ابھی ہم کہیں ہمارا مسئلہ کیا کہ مقدمہ واجب ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کی بات ختم ہو گئی. وہ واپس آئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہاں پر لا کر رکھ سکتے ہیں، محبوبیت کے ذریعے ہم آپ کو اس مقدمہ واجب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقدمہ واجب جو ہے
وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا ضد عام کو ہم کیا کر دیں، ہم حرام نہ کریں، ترک نماز واجب ہے، اس کا ضد عام نماز ہے، نقیض ترک صلاۃ صلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ خواب اسے آپ کہنے لگے یہ کیونکہ وہ واجب ہی نہیں ہے ترک، تو یہ نقیض حرام بھی نہیں ہے، یہ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ واجب نہ ہو اس کی محبوبیت تو ثابت ہے، ترک کی محبوبیت کے ساتھ فعل کی صحت ممکن نہیں ہے، یہ واضح ہے؟ ترک صلاۃ اگر محبوب ہے تو امر بے صلاۃ ممکن ہے، امر بے صلاۃ ممکن ہے، کیونکہ آپ کو ترک چاہیے، آپ کو دل میں تو آپ کو وہ ہو رہا ہو کہ میں کھاؤں یہ کھانا جو سامنے رکھا ہوا ہے، اور منہ سے کیا کہیں، نہیں نہیں جی شکریہ، ہو سکتا ہے؟ ہم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لحاظ کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، شارع کی نسبت تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہماری نسبت ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ نہ ہو، میں کھاؤں گا تو کیا کہیں گے، اور کچھ لوگ اچھا خاصا کھا رہے ہوتے ہیں، ان سے اگر کہیں نا بے فرمائی، آپ نے یہ نہیں لیا، تو بالکل رک جاتا ہے، اچھا کہنا، اب اس میں اخلاق الگ ہے، اب مجھے روایات سے ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ روایات کے مطابق کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام جو اخلاق ہے دو طرح کے، ایک میزبان بہت زیادہ وہ کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کھاؤ فلان کرو، ایک جو ہے وہ اتنا تاکید نہیں کرتا، تعارف کرنا، تاکید کرنا، پیش کرنا، یہ سب تو مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کھا سکے، اتنا تو تعارف، لیکن اتنا کہ اگلا آدمی کو یہ لگے کہ اس کی ساری نظر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، کیا مطلب ہے بھائی، دیکھ رہا ہے تو کیا کھا رہا کیا نہیں کھا، بھائی کیوں دیکھ کیوں رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا کسی کی مہمانی میں، تو اس دوسرے میزبان نے کہا کہ نہیں 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 یہ نہ کھائیں، اس میں فلان بال آ گیا، اس میں، اس نے کھانا بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اٹھ کے چلا گیا، کیا ہو گیا؟ کہا تو نے میرے لقمے لقمے پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ تجھے اس میں جو بال تھا وہ بھی نظر آ گیا، تمہارا کھانا مجھے کھانا ہی نہیں چاہیے، تو اس حد تک بھی وہ نہ ہو آپ کی میزبانی کہ آپ اگلے کو یہ فیل ہو کہ یہ تو بیٹھ کے یہی دیکھ رہا ہے کہ کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا، ٹھیک، روایت کے مطابق جو جتنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنا کھاؤ کہ اگلا کھا سکے، آپ اتنا کھلاؤ تو نہیں ہے نا کہ آپ جناب علی خود نہ کھاؤ اور دوسرے کو ڈالتے رہو، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے رسوم میں مہمان آ گیا، خود جو ہے سائڈ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں، یہ کم تو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چھوڑو بھائی، ٹھیک ہے، سب چیزیں لاؤ آخر رکھو اور بیٹھ کے خود ٹوٹ پڑو، مہمان جب دیکھے اس کو تو خبر ہی کوئی نہیں ہے، کھائے چلے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال مقدمے واجب کی بنیاد پر نہیں، مقدمیت کی بنیاد پر ہم اس مسلک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، ٹھیک، اسے پھر ہم چیلنج بھی کہاں کریں گے اگر اس کو ہم نے خراب کرنا ہے، ہم اسی پہلے مقدمے پہ چیلنج کریں گے کہ آیا یہ مقدمہ ہے یا مقدمہ نہیں ہے، انہوں نے ثابت کر دیا یہ مقدمہ ہے، اس لیے کہ ایک مقتضی ہوتا ہے، ایک شرائط ہوتا ہے، اور ایک عدم مانع ہوتا ہے، یہ تینوں جز علت تامہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر ترک صلاۃ کیا ہے، وہ ہے صلاۃ جو ہے مانع ہے ازالہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ترک واجب ہے، ٹھیک ہو گئے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل